بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عدنان احمد ایسٹرولوجر ایسٹرو ایکسپرٹ میں خوش آمدید۔ دوستو، بہت ہی زیادہ ریکویسٹ تھی اس ویڈیو کی اور بہت سارے لوگ مجھے میسیجز کر رہے تھے کہ آپ ہمیں ساڑھستی کی موجودہ صورتحال کی بتائیے کہ موجودہ صورتحال ساڑھستی کی کیا ہے، کیونکہ کبھی جدی والے پوچھتے ہیں، کبھی پائسس پوچھتے ہیں، کبھی ایکویریس پوچھتے ہیں کہ ساڑھستی ہماری اس وقت کس کنڈیشن میں ہے اور کتنا عرصہ مزید باقی ہے، کیونکہ ہم بہت پریشان ہو چکے ہیں۔ ساڑھستی ختم ہونے میں کتنا عرصہ باقی رہ گیا ہے، یہ ہمیں کائنڈلی ضرور بتائیے۔ اور یہ ویڈیو اسی لیے ہے کہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ آپ کی ساڑھستی کا خاتمہ کب ہونے جا رہا ہے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ہمیشہ کی طرح ہم درخواست کرتے ہیں کہ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ہم سے کوئی سوال اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ کمنٹ سیکشن میں اس سوال کو اپنا لکھ دیجئے، لیکن تاریخ پیدائش ضرور لکھیں، کیونکہ تاریخ پیدائش کے بغیر ہم آپ کو کچھ بھی نہیں بتا سکتے۔ تاریخ پیدائش آپ کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے، اور مکمل تاریخ پیدائش ہو، جیسے کہ تاریخ ہو، مہینہ ہو اور سال ہو، یہ تین چیزیں تو بہت ہی ضروری ہیں۔ اور اگر آپ کو ٹائم بھی پتہ ہے تو آپ کی جو پریڈکشنز ہیں آپ کے لیے جو ہم کریں گے اس میں ایکیوریسی آ جائے گی، وہ پریڈکشن صحیح ہوگی، کیونکہ اس میں ہم مکمل اور مطلوبہ نتائج پر پہنچ سکیں گے۔ دوستو، جب سیارہ زحل جب لگن راشی اور مون سائن سے 12ویں گھر میں آ جاتا ہے تو ساڑھستی کا آغاز ہوتا ہے۔ مختصراً میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 7.5 سال تک یہ جاری رہتی ہے، اور سیارہ زحل یعنی جسے ہم سیٹرن کہتے ہیں، وہ لگن اور مون سائن سے 8ویں یا 4تھے گھر میں داخل ہو جائے تو اسے زحل کی ڈھیا کہتے ہیں، جو کہ 2.5 سال تک رہتی ہے۔ یہ 2.5 سال کے 3 دور ہوتے ہیں۔ ڈھیا تین ڈھائیوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے، اور یہ 3 ڈھائیاں مل کے ساڑھستی یعنی جسے زحل کی ساڑھستی کہتے ہیں، جو 7.5 سال تک کا عرصہ ہوتا ہے، یہ وہ بن جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو ساڑھستی ہے اس کا ذکر جو ہے وہ ہمیں قرآن مجید میں بھی ملتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام وہ نبی تھے کہ جن پر ساڑھستی کا عرصہ گزرا۔ اس دوران ان کے مال مویشی ہلاک ہو گئے، ان کے رشتہ دار ان کو چھوڑ کر چلے گئے، وہ مالی طور پر بہت تنگ دست ہو گئے، بہت پریشانیاں ان پر آ گئیں، اولادوں کے انتقال ہو گئے، سب بہن بھائی رشتہ دار سب چھوڑ گئے۔ یہ ایک طرح کا ایک امتحان تھا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں، اور یہ تقریباً 7.5 سال کا عرصہ بتایا جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ پریشانیاں ہم انسانوں پر تو آتی ہیں، لیکن انبیاء کرام پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس امتحان کو ڈالا ہے۔ اچھا، ساڑھستی اور ڈھیا کے اثرات میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ زحل کی ساڑھستی جب چلتی ہے تو اس دوران کیریئر تباہ ہو جاتا ہے، اور ذہنی پریشانی ہوتی ہے، جسمانی تکلیف ہوتی ہیں، گھریلو تنازعات بہت بڑھ جاتے ہیں، مالی پریشانیاں ہوتی ہیں، آمدنی کم ہوتے ہیں، اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، لوگ نشے کی لت میں پڑ جاتے ہیں، نقصانات ہوتے ہیں، دشمن کا خوف ہوتا ہے، بنتے بنتے کام میں رکاوٹ آ جاتی ہے، اولاد اور فیملی کی طرف سے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا رہتا ہے۔ زحل کی ڈھیا کے بارے میں بات کریں تو ڈھیا کے اثرات بھی ساڑھستی جیسے ہی ہوتے ہیں۔ اس کے زیر اثر شخص کو فضول کی بھاگ دوڑ کا سامنا ہوتا ہے، خرچ زیادہ ہوتا ہے، پوشیدہ فکریں دماغ پر حاوی رہتی ہیں، مختلف امراض لگ جاتے ہیں، گھریلو تنازعات ہوتے ہیں، اور مالی الجھنوں کا سامنا رہتا ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سے بروج پر ساڑھستی اور ڈھیا شروع ہو گئی ہے یا ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے۔ تو یہ باتیں بہت ضروری ہیں، یہ تاریخیں بہت ضروری ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ خاص طور پر ان تاریخوں کو نوٹ کر لیجئے۔ سال 2023 میں 17 جنوری کو سیارہ زحل برج دلو میں داخل ہوا تھا،
اور اس طرح سے برج قوس پر سے ساڑھستی کا خاتمہ ہو گیا تھا، یعنی کہ سیگیٹیریس پر اب ساڑھستی کسی بھی قسم کی ساڑھستی نہیں ہے، نہ ڈھیا ہے نہ ساڑھستی ہے، کیونکہ ان کی ساڑھستی اینڈ ہو گئی ہے۔ اور 17 جنوری سے ہی برج حوت پر زحل کی ساڑھستی کا آغاز ہوا تھا، یعنی کہ پائسس پر ساڑھستی 17 جنوری 2023 سے شروع ہو گئی تھی، جو 7.5 سال تک جاری رہے گی۔ یعنی اب اس کی اینڈنگ ڈیٹ، جو پائسس والے پوچھتے ہیں کہ ان کی ساڑھستی کب ختم ہوگی، تو اس کی اینڈنگ ڈیٹ ہے مارچ 2029۔ اس کے علاوہ برج جوزہ، جیمنائی اور برج میزان یعنی لبرا پر سے ساڑھستی کی ڈھیا ختم ہوئی تھی، اور برج سرطان یعنی کینسر اور برج عقرب یعنی اسکارپیو پر زحل کی ڈھیا کا آغاز ہو گیا ہے۔ یعنی سرطان اور عقرب پر اس وقت ڈھیا چل رہی ہے۔ برج جدی پر ساڑھستی 26 جنوری 2017 سے شروع ہوئی تھی، جو کہ 29 مارچ 2025 کو ختم ہوگی۔ برج دلو پر ساڑھستی 24 جنوری 2020 کو شروع ہوئی تھی، جو کہ 2 جون 2027 کو ختم ہوگی۔ اب یہ ڈیٹس خاص طور پہ جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، انہیں آپ نوٹ کر کے رکھ لیجئے، اور یہ جو ڈیٹس ہیں یہ بہت اہم ہیں، کیونکہ لوگ موسٹ آف ٹائم لوگ پوچھتے ہیں کہ ہماری ساڑھستی اینڈ کب ہوگی، ہم مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، تو آپ کی ساڑھستی ان ڈیٹس میں اینڈ ہو جائے گی۔ یہ میں نے آپ کو بالکل واضح بتا دیا۔ اگر آپ کو نہیں کوئی چیز سمجھ میں آئے تو آپ ویڈیو کو ایک بار دوبارہ ریوائنڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ باقی کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات کو ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن اپنے سوالات کو، اس کے لیے ہم آپ کو ریمیڈیز دیں گے۔ ساڑھستی سے نکلنے کا تو کوئی راستہ نہیں ہے، یہ ہے کہ ساڑھستی سے آپ اس کے جو 90-80% جو اثرات ہیں اس کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اور ویسے بھی ابھی جو پوزیشن جو چل رہی ہے وہ برج جدی اور برج دلو کے لیے خاص طور پر جو ساڑھستی ہے وہ تو تقریباً بہت حد تک دب چکی ہے، جس کا ذکر بہت سارے ایسٹرولوجرز بھی کرتے ہیں۔ اور یہ ساڑھستی کی جو پوزیشن ہے، یعنی کہ جو اس کے اندر پاور تھی، اس میں وہ دم خم نہیں رہا ہے کہ جو بہت زیادہ تھا۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال ایک پرابلم تو ہے، اور یہ جو پریڈکشن کی جاتی ہے یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ کی جاتی ہے، جو زیادہ تر لوگ جن چیزوں کو فیس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب آپ نے کرنا کیا، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہیں، تو آپ کمنٹ سیکشن میں بلا جھجک کچھ کو پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کو ریمیڈیز دیں گے، لیکن پھر ان ریمیڈیز پر عمل کرنا بھی آپ کا کام ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ پوچھ لیتے ہیں، پوچھنے کے بعد بس پہ چھوڑ دیا، اور پھر وہ پریشان رہتے ہیں، ان ریمیڈیز پر عمل نہیں کرتے۔ تو ریمیڈیز ساتھ ساتھ ہیں، یعنی کہ آپ کو یہ تو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ بیماری ہے، جب آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس بیماری کا حل یہ والی دوائی ہے، یہ والی گولی ہے، یہ اب آپ نے کھانی ہے، تو آپ وہ کھا ہی نہیں رہے، تو پھر وہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ تو لہٰذا اگر آپ ریمیڈیز کچھ پوچھتے ہیں تو ان ریمیڈیز پر عمل، اس میں وظائف شامل ہیں، اس میں صدقات شامل ہیں، اس میں کچھ دوسری چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں، ان چیزوں کو بھی آپ فالو کریں گے تو پھر آپ کے مسائل کا خاتمہ ہوگا۔ ایک نارملی جو ریمیڈیز جو میں دینا چاہتا ہوں تو اپنے تمام وہ دوست جن پر ڈھیا چل رہی ہے، یا جن پر مسائل چل رہے ہیں، جن پر ساڑھستی اس وقت عروج پر ہے، یا جن کی ڈھیا چل رہی ہے، جن کا ذکر ابھی میں نے اس ویڈیو میں کیا ہے، وہ یہ کریں کہ خاص طور پر صدقہ دینے کی عادت ڈال لیں ہفتے کے روز، کیونکہ ہفتے کا جو دن ہے سیٹرڈے جو ہے وہ برج سیٹرن سے سیٹرڈے نکلا ہے، تو سیٹرن سے منسوب ہے ہفتے کا دن، تو ہفتے کے دن خاص طور پر صدقہ دیں، کیونکہ ہفتے کا دن سیٹرن سے منسوب ہے، برج زحل سے منسوب ہے۔ اس کے علاوہ چڑیوں کو باجرہ یا دانہ یا کبوتروں کو دانہ ڈالیں۔ اس کے علاوہ چینٹیوں کو چینی یا کوئی میٹھی چیز جو ہے وہ دیوار کے کناروں سے لگا کے ڈالیں، تاکہ کسی کے پیروں میں بھی نہ آئے، اور چونٹیاں جو ہیں وہ اسے شوق سے کھاتی ہیں، تو ظاہر ہے مخلوق اللہ کی وہ بھی دعا دیتی ہے۔ یہ ریمیڈیز آپ نے کرنی۔ اس کے علاوہ جب آپ کھانا کھائیں، جب بھی آپ کھانا کھانے بیٹھیں تو اس کا جو رخ ہے، اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ قبلہ رخ ہو، قبلے کی سمت میں آپ بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ واش روم کا دروازہ موسٹ آف ٹائم بند رکھیں، اپنے واش روم کا دروازہ نہ کھولیں، بحالت ضرورت آپ واش روم کا دروازہ کھولیں، اس کے علاوہ واش روم کا دروازہ بند رکھیں۔ بہت نیگیٹو انرجیز واش روم سے نکلتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ کپڑا پہنیں یا کوئی چیز، آپ کوئی بھی کام آپ کریں، اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم،
آپ نے پڑھنا ہے. اس کے علاوہ استغفار کی کثرت آپ کرنی ہے آپ نے. یہ چھوٹی چھوٹی ریمیڈیز ہیں اور اس کے بڑے بڑے فائدے ہیں. اس کے فائدے آپ اپنے یہ ایک دفعہ آپ روٹین میں شامل کر لیں ان چیزوں کو تو آپ اس کے فائدے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. باقی پھر بھی اگر آپ کی زندگی میں مسائل رہتے ہیں تو پھر بھی آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. کمنٹ سیکشن سب سے زیادہ آسان طریقہ ہے کہ کمنٹ سیکشن کے اندر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. عدنان احمد کو اجازت دیجیے. بہت جلد نئی ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.